یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کی روایت ہے 4754۔ اس روایت میں صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ پاک کی ایک خوبصورت صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے تھے کہ ایک چوراہے پر جب ہم پہنچے تو اتنے میں دیکھا کہ ایک عرب کا دیہاتی اونٹ کی مہار پکڑے چلے آ رہا ہے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رک گیا۔ ادب سے سلام عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب عنایت فرمایا۔ پھر فرمایا کیفا اصبحت، تم نے صبح کس حال میں کی؟ اس سے پہلے کہ وہ عربی کوئی جواب دیتا، اس کے ساتھ جو اونٹ تھا وہ بل بلا کر رونے لگا۔ اسی کے ساتھ ایک شخص جو حلیے میں محافظ یعنی پولیس والا لگ رہا تھا، وہ جلدی سے آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعرابی نے یہ اونٹ چرایا ہے۔ اس نے بھی اپنی بات پوری ہی کی تھی کہ اونٹ پھر بل بلانے اور غمگین آواز نکالنے لگا۔ دکھیا دلوں کے چین، رحمت کونین اور ساری مخلوق کی بولیاں جاننے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی فریاد کو سنا۔ پھر اس آنے والے محافظ کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ اونٹ گواہی دے رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی اس اعرابی نے چوری نہیں کی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ محافظ وہاں سے چلا گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی صحابی، دیہاتی صحابی سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ یہاں آنے سے پہلے تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آقا میں نے آنے سے پہلے یہ درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکہ، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى سلام، اللہم وارحم محمد حتی لا تبقى رحمہ۔ اب یہ درود پاک میں نے پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا یہی سبب ہے کہ اس معاملے پر جو مجھ پر ظاہر کیا گیا، اونٹ نے تمہاری گواہی دی اور فرشتوں نے آسمان کے کناروں کو گھیر لیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، محمد محمد محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم 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 صلی علی محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد،
پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ کا صحرا سجا کر اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے ساتھ پروگرام میں مبلغین شامل، ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد ابراہیم عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان شیخ عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں یہ رہیں گے اور نعت خوانی بھی ہوتی رہے گی، اشعار کی وضاحت بھی ہوگی۔ پروگرام کے سیگمنٹس ہیں، آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک آپ کو دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا، اس میں سے کچھ الفاظ پر بات کریں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، لفظ دکھایا جائے گا نعت خوانوں کو، وہ شعر پڑھیں گے اور اس کی وضاحت ہوگی۔ تیسرا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک ناموں پر گفتگو ہوگی۔ اور چوتھا سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار 4 طرزیں اور ان کی وضاحت، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام میں شامل ہوا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ ماشاء اللہ، دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک پڑھا گیا۔ ابراہیم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کیا گیا، حضور کے بارے میں ذکر کیا، ورسولک، حضور اللہ کے رسول ہیں، تو پہلے تو آپ یہ بتائیں رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ ویسے تو یہ دونوں جو ہے وہ مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں،
اور اصطلاحی طور پر جو ہے اس کے اندر فرق ہے، رسول اور نبی کے اندر فرق ہے۔ رسول اور نبی دونوں ان معنوں کے اندر تو متحد ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، صحیح۔ البتہ جو رسول ہوتے ہیں انہیں نئی شریعت بھی ملتی ہے، یعنی حلال و حرام کے مسائل بھی ان کے لیے نئے نازل ہوتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے سے ما سبق جو رسول ہوتے ہیں، جو پہلے ان سے پہلے رسول ہوتے ہیں، انہی کی شریعت کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ گویا کہ اس کو ہم یوں بیان کریں کہ جو رسول ہوں گے وہ نبی تو ضرور ہوں گے ہی، بالکل ہوں گے، لیکن ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول نہیں ہے، رسول نہیں ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کر حلال و حرام اور جو بھی مسائل شرعیہ نازل ہوئے تھے انہی کو لے کر آگے انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ واہ واہ۔ تو جو نبی ہوتا ہے ان پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، وہ تبلیغ بھی فرماتے ہیں، لیکن رسول ان معنوں میں خاص ہیں کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نئی شریعت حلال و حرام کے مسائل نئے عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نئی شریعت لے کر آنے والے رسول کہلاتے ہیں۔ جو دوسری بات یہ کہ رسول تو بہت سارے گزرے ہیں، انبیاء بھی کم و بیش 1,24,000 مختلف روایات کے مطابق ہیں، تو اولو العزم ان میں کچھ انبیاء ہیں جو غالباً رسول بھی ہیں، تو ان کے یہ اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ جی، جو اولو العزم رسول ہیں وہ یقیناً نبی بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے یعنی اولو العزم کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ صحیح۔ تو ان کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا قرآن پاک کے اندر بڑا کثرت کے ساتھ ذکر خیر موجود ہے، جی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی اولو العزم رسول میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مشہور اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ بھی اولو العزم رسول میں سے ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ تو یہ چار تو وہ ہیں جو کہ ما سبق پہلے حضور سے پہلے جو انبیاء رسول گزرے ان میں سے اولو العزم رسول ہیں، اور تمام انبیاء رسولوں کے سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان چاروں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں اور تمام انبیاء رسولوں کے سردار ہیں، وہ جو ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بالا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس میں نعت خواہ اسلام میں ہمارے روسٹم پر آئیں گے، ہمارے ابراہیم بھائی، ابراہیم مدنی بھائی اشعار کی وضاحت کریں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو 6 نمبرز دکھائے جاتے ہیں، ان نمبرز کے پیچھے ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے، جو نمبر وہ بولیں گے وہ لفظ انہیں دکھایا جائے گا، اس لفظ سے انہیں شعر پڑھنا ہے، مگر شعر کے پڑھنے میں شرط یہ ہے کہ وہ درود و سلام کے اشعار ہوں یا اس شعر میں لفظ درود یا لفظ سلام آتا ہو تو ان کا وہ شعر مانا جائے گا۔ تو صدیق بھائی اور عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو صدیق بھائی پہلے نمبر آپ بیان کریں گے مائک پر تاکہ آپ کو لفظ دکھایا جائے۔ جی بتائیے۔ نمبر 1 جی، نمبر 1 کے پیچھے لفظ دکھائیں۔ مرسلاں، ابھی رسول کی بات ہوئی ہے، رسولوں کی، پھر اولو العزم رسولوں کی، تو اسی میں آ گیا مرسلاں۔ کاؤنٹر بھی آپ کا انشاءاللہ چلا دیا جائے گا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، آپ شاہ انس و جاں ہیں، وارث کون و مکان ہے، رہنمائے دو جہاں ہے، رہنمائے دو جہاں ہے، پیشوائے مرسلان
رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا رسول اللہ شعر آپ نے درست پڑھا ہے ماشاءاللہ اور طرز بھی بہت خوبصورت تھی. جی ابراہیم مدنی بھائی اس شعر کی مختصر وضاحت. جی ماشاءاللہ اس کے اندر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نعت بھی ہے اور حضور پر درود السلام بھی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ آپ شاہ انس و جاں ہیں، یعنی جنات اور انسانوں کے آپ شہنشاہ ہیں، سردار ہیں، اور وارث کون و مکان ہیں. کون و مکان یعنی تمام موجودات جس کے اندر ہوتی ہیں نا پوری کائنات، تو اس کے آپ وارث بھی ہیں، والی بھی ہیں، اور رہنمائے دو جہاں ہیں، دو جہاں کے آپ رہنمائی کرنے والے بھی ہیں، اور پیشوائے مرسلاں یعنی تمام رسولوں کے پیشوا اور آقا بھی ہیں. اللہ اکبر، آپ کا سلام ہو. کیا بات ہے. تمام رسولوں کے پیشوا اور آقا بھی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. چلیے جی اب ہمارے عدنان بھائی کو نمبر دکھائیے. یہ عدنان بھائی نمبر دیکھیے اور مائک پہ بتائیے. جی دوسرا نمبر 2 دکھائیے جی. ملجا انکا مقصدی وملجا کیا بات ہے. درست شعر پڑھا آپ نے. جی ابراہیم مدنی بھائی انکا مقصدی و ملجائی. حسین بھائی ایک عاشق کے لیے سب کچھ حضور کی ذات ہوتی ہے. بے شک. اور یہاں جو ہے یہ بڑا مشہور درود السلام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انکا مقصدی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہی میرا مقصد ہیں. اور وہ ملجائی، جب پریشانیوں کے اندر جب کوئی پناہ ڈھونڈتا ہے نا تو یا رسول اللہ میری پناہ گاہ بھی ہیں. واہ واہ. اور فرمائے انک المدعا، اور میرا سب کچھ جو مدعا اور مقصد ہے وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. آپ پر درود و سلام ہو. تو یہ ایک وارفتگی اور محبت کا ایک جو جنون اور عشق کی وارفتگی ہے اس کا ایک اظہار آپ ہی سے آپ کو مانگا جا رہا ہے. یعنی آپ ہی ہمارا مدعا ہے اور مانگا بھی آپ ہی سے جا رہا ہے. یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیں، آپ ہی ہمارا مقصد ہے. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، میرا تو سب کچھ آپ ہی ہیں رحمت عالم. میں تو جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے حاضری اللہ اکبر. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. یہ الفاظ کاش کے دلی تمنا بھی ہماری کیفیت بھی ایسی ہو جائے کہ ہم تڑپنے والے، بلکنے والے، یادیں مدینہ میں
عاشق مدینہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ ہمیں عشق مدینہ عطا فرمائے۔ جی صدیق بھائی آپ بتائیں گے شعر نمبر 6، جمپ ماری آپ نے دوبارہ 1 سے 6 پر، سلطان و مرسلاں اور سلطان۔ چلیے جی۔ ہم اسیران غم و افکار پر بہرے خدا، ہم اسیران غم و افکار پر بہرے خدا، ہو کرم سلطان اکرم را صلاۃ و سلام، ہو کرم سلطان اکرم را صلاۃ و سلام۔ حضرت اسیران اور افکار کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین بھائی اسیر کہتے ہیں قیدی کو، جی۔ تو اسیران غم و افکار یعنی جو افکار پریشانیوں کو کہتے ہیں، جی، فکریں۔ یعنی فکریں، تو جو افکار اور غموں کے اندر گھرا ہوا بندہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم اسیران غم و افکار پر بہر خدا، یعنی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہو کرم سلطان اکرم، یہ استغاثہ ہے حضور کی بارگاہ میں کہ ہم غم و افکار کے اندر گھرے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کے واسطے ہم پر کرم کی۔ آپ پر درود و سلام۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، کیجیے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم، کیجیے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام سبحان اللہ۔ جی اگلا نمبر عدنان بھائی آپ بتائیں گے، نمبر دکھایا جا رہا آپ کو، جی مائک پہ بتائیے گا نمبر۔ 3 نمبر 3 لفظ دکھائیے، وارث۔ وارث میرے والی میرے مولا السلام، میرے والی میرے مولا السلام، میرے وارث میرے آقا سبحان اللہ، بڑی ڈھونڈ کے طرز لائیں۔ میرے والی میرے مولا السلام، والی اور مولا کے حروف اصلیہ تو ایک ہی ہیں۔ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے مشکل الفاظ نہیں ہیں، واضح ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں درود و سلام کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے والی بھی ہیں، میرے وارث بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، آپ پر درود و سلام ہوں، کرم فرمائیے۔ واہ، یعنی وہ توجہ لینے کے لیے نا اس طرح کے الفاظ اختیار کیے جاتے تاکہ توجہ خاص حاصل ہو، اور رسول اللہ کی توجہ نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہی ہو جانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی اب صدیق بھائی کو نمبر دکھائیں گے، 2 نمبر رہ گئے، ایک صدیق بھائی اپنے لیے چوائس کر لیں، دوسرا عدنان بھائی کے لیے چھوڑ دیں۔ نمبر 5 نمبر 5 چلیے بھی دکھائیے، نمبر 5 کے پیچھے لفظ
غوث جی حضور. اے شفیع روز محشر ہے سیاہ سیاہ سے دفتر. اے شفیع روز محشر ہے سیاہ سیاہ سے دفتر. غوث کا صدقہ کرم کر، غوث کا صدقہ کرم کر. صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. یہ شعر بھی آسان ہے. اے شفیع روز محشر، شفاعت فرمانے والے قیامت کے دن، ہے سیاہ، سیاہ سے دفتر، دفتر مانے نامہ اعمال، سیاہ مانے گناہ، یعنی گناہوں سے نامہ اعمال سیاہ ہے، کالا ہوا ہے. اب جب یہ کنڈیشن ہے اور آپ شفیع محشر، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا اعمال نامہ یہ گناہوں سے کالا ہے. غوث کا صدقہ کرم کر. یا رسول اللہ، آپ کی اولاد میں ایک غوث پاک ہوئے، ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہم پر کرم کریں اور ہمارا یہ اس سیاہ سے کالا جو نامہ اعمال ہے، اس کو برائے کرم آپ اس پر پردہ ڈال دیجئے، ہماری شفاعت کیجئے اور ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیے. یہ نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جا رہا ہے. کاش یہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور قیامت میں ہمیں رسول اللہ اپنی شفاعت سے جنت میں لے کر چلے جائیں. آمین. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ محسن بھائی دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کبائر گناہ، کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت کرنے والا ہوں. واہ واہ واہ. تو اپنے گناہوں کا اظہار کر کے کہ میرا نامہ اعمال تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ تو شفیع روز محشر ہیں، تو قیامت کے دن بھرم رکھیے گا اور یہ گناہوں کا دفتر جو ہے وہ نامہ اعمال کا یہ صاف ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہو. اللہ کرے سید. میرے غوث کا وسیلہ، میرے غوث کا وسیلہ، رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. چلے جی، آخری نمبر رہ گیا ہے، وہ بتائیے اس کے پیچھے لفظ کیا ہے. عدنان بھائی اسے شعر پڑھیں گے. جی لفظ دکھا دیں. احمد رضا. جی سر. اے شہنشاہ دو عالم، شافع روز قیام، زینت گلزار طیبہ، مرجع ہر خاص و عام، حاضر در آج ہے سرکار کے رضوی غلام، حاضر در آج ہے سرکار کے رضوی غلام. حضرت احمد رضا مقبول ہو ان کا سلام، صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام. اے نبیوں کے نبی اور رسولوں کے امام، صلاۃ و سلام،
88 6 مصروں والا شعر ہے. جی حضرت. عرض کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دونوں عالم کے شہنشاہ ہیں. اے شہنشاہ دو عالم، شافع روز قیام یعنی قیامت کے دن کے شفیع اور شفاعت کرنے والے، زینت گلزار طیبہ یعنی جو مدینہ شریف کا باغ ہے، گلزار ہے، اس کی زینت کہ مدینہ طیبہ ہے ہی حضور کی وجہ سے. واہ واہ. مرجع ہر خاص و عام یعنی ہر خاص و عام آپ کی طرف ہی لوٹنے والا ہے، آپ سے رجوع کرنے والا ہے. حاضر در آج ہیں سرکار کے رضوی غلام. یہ رضوی جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت امام نسبت الحمدللہ رب العالمین، ہم رضوی ہیں. آپ کی بارگاہ میں آج اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چاہنے والے اعلیٰ حضرت کے غلام حاضر ہیں. حاضر در آج ہیں سرکار کے رضوی غلام از پہ احمد رضا. اب سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. ان کا صدقہ ہمارا سلام جو ہے وہ قبول ہو. الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم رضوی ہیں. الحمدللہ. اللہ ہمیں رضوی رکھے. کوئی رضوی یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو عقائد و نظریات کی تشریحات فرمائی ہے، جو اہل السنت والجماعہ کے عقائد و نظریات ہے، حقیقت میں رضویت اسی چیز کا نام ہے. اللہ ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رضا کا لگتا ہے ساری دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے ساری دنیا میں اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. وہیں چلے کہ ناظرین ہمارا اس سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا. ہمارے ساتھ مبلغ ہیں محمد ابراہیم اتاری مدنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے تعلق سے ہم مبلغ کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. ابراہیم بھائی، اس سیگمنٹ میں آپ کو حروف دکھائے جائیں گے، 1 یا 2 حرف ہوں گے. اس کے بعد آپ نے ایک ایک حرف کر کے پہچاننا ہے اور ایک ایک حرف بتانا ہے. اگر وہ حرف آتا ہوگا تو ہم لگوا دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو آپ سے معذرت کر لیں گے. ناظرین بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ گھر میں کوشش کرتے ہوں گے. اگر آپ نام مبارک تک پہنچ جائیں تب بھی آپ نے ایک ایک حرف ہی بتانا ہے. پھر آخر میں اس مبارک نام کے تعلق سے آپ نے بتانا ہے کہ اس کا معنی کیا. جی دکھائیے گا. ہمارے ابراہیم بھائی کو سین دکھا رہے ہیں حضرت، آپ کو صرف سین. اب آپ پہچانیں. اس میں میم ہے، میم لگائیں. میم. جی میم آتا ہے. جی بالکل آتا ہے، ماشاء اللہ. دال بھی لگائیں. جی دال بھی آتا ہے. غالباً آپ پہلی لائن والے حرف پہ پہنچ پہلے گئے. پر تھوڑا غور کر رہا ہوں. جی جی چلیے جی. ایک لفظ بول دیں 2 جگہ آ جائے گا. یہ یا آئے گا شاید بیچ میں. واہ بھائی واہ. شاید نہیں، یقیناً آئے گا. سید ہو گیا. لگا دیجیے. یا آئے گا. جی جی ہاں، جی. پھر یہ سید، نون اور الف اس کے بعد. ایک ایک کر کے بتائیں نا. نون آئے گا. نون لگائیں. جی نون بھی آتا ہے. چلیے جی. الف. الف 2 مرتبہ آئے گا. صحیح ہے بھائی، واہ. اب با اگر اس میں ہے تو با بھی آتا ہے. چلیے جی ماشاء اللہ. اچھا اس میں شین. شین بھی آتا ہے. آپ سارے حرف پرفیکٹ بتا رہے ہیں. اچھا اس میں اللہ اکبر، تو یہ مبشر. شین 2 مرتبہ آ گیا 2 نا. مرتبہ آ گیا نا. یہ آخر میں دیکھیں اگر را لگے گا. جی لگے گا، بالکل لگے گا. آپ نے پڑھ دیا ہے ویسے. مبشر پڑھ دیا آپ نے. سیدنا مبشر. جی ایک حرف رہ گیا، وہ تو بتائیں نا. اچھا اس کے بیچ میں کیا آنا چاہیے؟ مرکب میں کچھ آتا ہے نا. اچھا الف لام. لام آتا ہے. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. الف لام بھی لگ گیا. اب یہ مبارک نام پورا دکھائیے گا. کیا ہے مبارک نام؟ سیدنا المبشر. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ مبشر
خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے بھی ہیں، یعنی مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، صحیح، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو مبشر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور حضور کی صفت مبارکہ بھی ہے کہ حضور جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، واہ واہ، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح جنت کی خوشخبریاں دینے والے ہیں، اسی طرح ان کی ایک اور، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت مبارکہ یہ ہے کہ حضور کی خوشخبریاں پہلے سے دی گئی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب سے حضور تشریف لائے ہیں تو تب سے نعت پاک مصطفیٰ حضور کی تعریف اور توصیف کا سلسلہ جاری ہوا ہو، حضور کی خوشخبریاں پہلے سے جاری ہیں۔ بالکل، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تورات و انجیل ہیں یا اس سے پہلے جو کتب سابقہ ہیں جو نازل ہوئی تھیں، ان کے اندر رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی اس قدر خوشخبریاں دی گئی تھیں، حضور کی آمد کی اس قدر جو ہے وہ نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ لوگ جو ہے وہ ایسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اہل کتاب جو پہلے والے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بچے کو جو ہے پہچانتا ہے کہ کسی کو جو ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ جو بھی دیکھتا ہے تو وہ حضور کو پہچان لیتا ہے۔ اور ایسے صحابہ کرام ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو کہ اہل کتاب تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں جن کی خوشخبری دی گئی تھی اور حضور پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اس سیگمنٹ میں پہلے شعر دکھایا جائے گا، ہمارے مبلغ محمد ابراہیم اتاری مدنی اس کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد نعت خواہ اسلامی اسے طرز میں پڑھیں گے، مگر ہر شعر کو الگ طرز میں پڑھا جائے گا۔ جی دکھائیے گا پہلا شعر۔ معنی قدر آ مقصد ما طغا نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جی ابراہیم بھائی، مشکل شعر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، معنی قدر آ فرمایا گیا نا قدر آ، یعنی اس کا جو معنی ہے، اور مقصد ما طغا یعنی ما طاغ البصر، جی جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے جو معراج کی رات اللہ پاک کا دیدار کیا تو وہ فرمایا گیا کہ آنکھ نہ بہکی نہ ہٹی، تو اس کا جو مقصد ہے گویا کہ
یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اعلیٰ حضرت نے سلام کے اندر بیان کی کہ آپ جو ہے وہ قد رآ کا معنی بھی ہیں اور ما طغا کا مقصد بھی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آیات کے اندر جو ہے وہ حضور ہی مخاطب ہیں، حضور ہی مراد ہیں، اور کہا کہ باغ قدرت کا جو نرگس ہیں تو اس کا پھول ہیں جو قیمتی اور اس کی رونق ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، باغ قدرت کا خوبصورت پھول، واہ، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، نرگس اسے کہتے ہیں آنکھ کی مثل پیلے رنگ کا جو پھول ہوتا ہے، باہر سے سفید ہوتا ہے اور اندر تھوڑے بھی اس کی پلاہٹ بھی ہوتی ہے تو اسے نرگس کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت کہلاتا ہے یہ۔ تو کہا نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، قدرت کے باغ کی نرگس یعنی خوبصورت پھول ہے، رسول اللہ کی ذات پر لاکھوں سلام۔ جی مولا قد رآ مقصد مقصد ماتبا نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ دیکھیے محسن بھائی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال دیکھیے کہ اپنے اشعار کے اندر قرآن پاک کی آیت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ حدیث پاک ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تو اس نے تحقیق حق کو دیکھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ رأى الحق کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور وہ جو آیت کریم ہے ما زاغ البصر وما طغى، اس کی طرف بھی اشارہ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی مصرے کے اندر کر دیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کی تو کیا شان ہے۔ چلے جی اگلا شعر دکھائیے گا، ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی دیکھیں اشعار کی وضاحت۔ جی جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائیں، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ جی ابراہیم بھائی، جی یہ پڑھ کے اس کی وضاحت کیجیے گا، جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائیں۔ قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، یعنی جن کے آگے چاند کی روشنی بھی گویا مانند پڑ جائے اور حضور کے رخ روشن کے سامنے جو چاند کا چراغ ہے وہ بھی جو ہے اس کی رونق ختم ہو جائے، جھلملانے لگے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ تو حضور کے نور سے ہی روشن ہے، اب جب حضور آئے تو حضور کے نور کے سامنے ان کی کیا پھر اوقات۔ تو جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ عذار رخسار کو کہتے ہیں، یعنی ان مبارک رخساروں کی جو روشنی اور چمک اور ان کا جو نور ہے ان پر درود و سلام، لاکھوں سلام۔ حضور کے مبارک رخسار، واہ بھائی واہ۔ جی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ۔ اگلا شعر ہے، دیکھیے اسکرین پر اور سنیے۔ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت۔ جی جی وضاحت۔ باغ حق یعنی جو حق کا باغ ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، اس کی شبنم یعنی رخ کا عرق، یعنی جو پسینہ مبارکہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا،
اسے یہ شبنم سے تشبیہ دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. یعنی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا جو پسینہ ہے وہ باغ حق کی شبنم ہے. واہ بھائی واہ. اور فرماتے ہیں اس کی سچی براقت، اس کی براقت کہتے ہیں چمک دمک، روشنی. واہ جی واہ. اس کی سچی براقت، چمک دمک اور روشنی پر لاکھوں سلام. کیا بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے نا کہ جب نبی پاک کے مبارک پیشانی پر سوتے وقت پسینہ مبارک چمکتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ موتی جو ہے وہ مبارک پیشانی پر چمک رہے ہیں. اس طرح نبی پاک کا مبارک پسینہ سبحان اللہ خوشبودار، چمکدار اور موتیوں سے تشبیہ دی صحابہ کرام علیہم رضوان نے. ہمارے آقا کے پسینے کی کیا شان ہے. جی بڑے کمال کے اشعار ہیں آج. اور ایک شعر اب آخری رہ گیا اس سیگمنٹ کا، وہ بھی دیکھیے گا، وہ بھی بڑا پر مغز اور رونق افروز ہے. جی دکھائیے گا. خط کی گرد دہن وہ دل آراں پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. واہ جی واہ. کون سی خط ہے بھائی ہے؟ اللہ اکبر. یہ نبی کریم علیہ افضل التسلیم کی مبارک داڑھی شریف کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. قدرتی خط بنی ہوئی. جی کمال ہے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، دل کو لبھانے والی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک خط مبارک، حضور کی مبارک داڑھی، اور اس کی جو پھبن، اس کی جو خوبصورتی اور دل لبھانے والی جو خوبصورتی ہے. واہ جی واہ. وہ کہتے ہیں کہ سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. یعنی جو رحمت کی نہر ہے گویا، تو اس کا گرد جو سبزہ ہوتا ہے نا، اس کی خوبصورتی میں جو اضافہ کرتا ہے، تو مبارک داڑھی کی تشبیہ بھی یوں ہے کہ رحمت کی نہر کے گرد ایک جو ہے وہ سبزہ ہے. سبحان اللہ. چہرہ مبارکہ رحمت کی نہر ہے جی، اور یہ داڑھی مبارک بولا گویا کہ ایک سبزہ ہے نہر کے کناروں پر. اس کی کیا خوبصورتی ہے اور کیا شان ہے، وہ بھی لبھانے والی. سجاوٹ، یہاں پہ پھبن مانے سجاوٹ، یعنی اس سجاوٹ کو اللہ پاک نے، وہ ہے نا، کیسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کاف کے سوغاد یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف کے سوغاد یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف یا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا. اللہ 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 اللہ. اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا تے جانے جہانا تھا. سچ آکھا میں رب دی شانا تھا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ. ما اجمال کا ما حسن کا ما اکمال کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کتھے جانیاں. کاف کے سوغاد یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف یا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا. اللہ 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 اللہ.
اچھا دیکھیے محسن بھائی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال دیکھیے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک داڑھی کو یہاں سبزۂ نہر رحمت کہا ہے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسے عشق کی نشانی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یعنی ایک عاشق کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب قبر کے اندر جائے تو حضور کی نشانی تو ہو نا، داڑھی مبارک، ہاں، تو وہ جو قبر کا اندھیرا ہوگا حضور کی اس مبارک نشانی کے صدقے انشاءاللہ قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ جی صدیق بھائی شعر۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، خط کی کرتے تہر وہ دلارا خبر، خط کی کرتے نخر رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ ماشاءاللہ ہمارا اس سیگمنٹ بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئیے شامل ہو جاتے ہیں گلدستہ درود و سلام میں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، یا سیدی، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ،